مسیح یسوع کے قادر جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو پاسٹر مورس مسیح کی طرف سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ خداوند نے آج یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے ساتھ کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ میرا تعلق ہولی بائبل بیپٹسٹ چرچ موڑے فقیرہ کرسچن بینک کالونی دھمیال روڈ راولپنڈی سے ہے۔ میرا دل نہایت ہی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے ساری ٹیم کے لیے جن کے وسیلہ سے آج ہم اس کلام کو سن رہے ہیں، سننے والے ہیں۔ سو دل شکر گزاری سے بھرا ہے خدا کے عظیم خادم بشپ پولوس مسیح صاحب کے لیے، جن کی ایک عظیم کوشش کے سبب سے یہ ممکن ہوا کہ کلام کی باتوں کو آپ تک بتا سکیں۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آئیں کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں آج جو کلام کی باتیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے بیٹے کی تربیت۔ بیٹے کی تربیت۔ جب ہم کلام مقدس میں امثال 22 باب اور 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے امثال 22 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور سیکھا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین آمین۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام مقدس کی اس آیت کے لیے جو آج ہمارے لیے خدا کے پاک روح نے رکھی ہے، تاکہ ہم اس آیت پر غور اور فکر کریں اور سمجھیں کہ خدا کا بندہ سلیمان جو ہے، جس نے خداوند سے دولت کو نہیں مانگا، جس نے خداوند سے شہرت کو نہیں مانگا، جس نے خداوند سے مال و دولت روپے پیسے کو نہیں مانگا، بلکہ اس نے کہا کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے حکمت سے بھر دے، تو مجھے دانشمندی سے بھر دے، تو مجھے عقل دانائی سے بھر دے۔ سو خداوند نے جب اس کی دعا کو سنا اور اسے حکمت بخشی، اور وہ حکمت کی باتیں کہتے ہوئے فرماتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ سو جب ہم کلام کی اس آیت پر بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف لڑکے جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے میراث میں ملتے ہیں، صرف لڑکوں ہی کو عظمت دیتے ہیں، لڑکوں ہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے جو ہے ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ جبکہ یہی خدا کا بندہ سلیمان، جب ہم زبور 127 کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھتے ہیں، وہاں پر فرماتے ہیں، خداوند کا کلام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی ہی کی طرف سے اجر ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کا بندہ فرما رہا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، جب ہم لفظ اولاد دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی ہی کی طرف سے اجر ہے۔ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ خداوند کی طرف سے اجر ہے آپ کے لیے، یہ پیٹ کا پھل آپ کے لیے اجر ہے۔ سو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی دستور کے مطابق یہودیت کے اندر لڑکے کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی،
اور لڑکے کو جب وہ پیدا ہوتا تو شروع دن سے ہی جب ماں اسے ماں کے بطن ہی کے اندر وہ ہوتا تھا، بیٹی یا بیٹا، اولاد کی بات کر رہے ہیں، جب بیٹی اور بیٹا پیٹ کے اندر ہی ہوتا تھا تو یہودی دستور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ماں جس کے ابھی حمل ہوا اور وہ اولاد والی امید سے ہوئی، سو کلام مقدس میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شروع دن ہی سے جیسے ہی اسے پتہ چل جاتا کہ she is pregnant، سو وہ خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیتی، شریعت کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتی۔ سو کلام مقدس کے اندر ہمیں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں تربیت کے بارے میں۔ سو کلام مقدس میں جب ہم اس آیت کو انگلش کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے train up a child in the way he should go۔ تو اس بات کا تعین والدین نے کرنا ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی نے جانا کہاں پر ہے، کس راستے پر کا انتخاب اس نے کرنا ہے، کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا راستہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، یہ دھیان کس نے کرنا ہے، کس نے دیکھنا ہے کہ میرے بیٹے نے اور میری بیٹی نے کس راہ پر جانا ہے؟ ہاں، یہ تعین والدین نے کرنا ہے، ہاں یہ فیصلہ والدین نے کرنا ہے۔ خدا نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک سچائی کا راستہ ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک جو ہے ابلیس کا راستہ ہے، وہ کشادہ ہے، وہ کھلا ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ جو چاہے، جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں بری سے بری، وہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ ہاں، بائبل فرماتی ہے کہ کچھ راہیں ایسے بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے، اور وہ یقیناً ابلیس کا راستہ ہے، وہ کشادہ راستہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا راستہ ہے جو سکڑا راستہ ہے، جس پر مشکلات زیادہ ہیں، جس پر محنت زیادہ ہے، لیکن اس کی انتہا کے اندر موت نہیں ہے، اس کی انتہا کے اندر زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے۔ وہاں پر ایک منجی دو عالم کھڑے ہوئے کہتے ہیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ سو اب ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ والدین نے کرنا ہے، اولاد والوں نے کرنا ہے۔ خدا نے فرما دیا، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث سے ہے، یہ اجر ہے، یہ گفٹ ہے تمہارے لیے۔ اب اس گفٹ کو جو خدا نے دے دیا ہے اولاد کی صورت میں، خدا نے تو آپ کو اولاد دے دی، لیکن آپ کی اولاد کو خدا کس نے دینا ہے؟ ہاں، یقیناً یہ والدین نے دینا ہے۔ خدا نے آپ کو اولاد دی، آپ نے اولاد کو خدا دینا ہے، اور خدا آپ تب ہی دیں گے جب آپ کی زندگی کے اندر خدا ہوگا، مسیح آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، تب ہی آپ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تیاری کر سکیں گے جس پر آپ کو جانا ہے، آپ کے بیٹے کو جانا ہے، آپ کی اولاد نے جانا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ سو لڑکے کی اس راہ پہ تیاری کر جس پر اسے جانا ہے۔ ہم یہاں پر ایک تمثیل دیکھیں گے کہ آپ یہ تجربہ اپنی زندگی کے اندر کر چکے ہوں گے یا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک پودے کی بیل لگا لیں، کوئی بھی بیل لگا لیں، انگور کے درخت کی بیل اگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب انگور کی بیل اگنا شروع ہوتی ہے، پھوٹنا شروع ہوتی ہے، تو اس کی کمپلیں نکلتی ہیں،
اب اس کمپل کو آپ دھاگا باندھیں اور دھاگا باندھ کر جس طرف آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ فور ایگزامپل ایک بورڈ کا درخت ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ بہت موٹی موٹی ہو چکی ہیں. سو اب ان ٹہنیوں کو آپ اگر دھاگا باندھ کر یا سنگل باندھ کر بھی کھینچیں تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈلے گی، کیونکہ وہ موٹی ہو چکی ہیں. اب ان کا پھرنا مشکل ہے. ہاں وہ ٹوٹ سکتی ہیں لیکن وہ اپنے راستے سے مڑ نہیں سکتی. جس طرح آپ انگور کی بیل کو دھاگا باندھ کر جس طرف چاہے لے کر جا سکتے ہیں. سو میرے عزیزو، یہ عین اسی طرح جب آپ کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے، جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ جس سمت ان کو لے کر جانا چاہیں اس انگور کی بیل کی طرح وہ آپ کے پیچھے پیچھے جدھر آپ لے کر جائیں گے وہ جائے گی. لیکن جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، جب وہ نوجوان ہو جائے گا، پھر بوڑھا ہو جائے گا، تو تب آپ اگر چاہیں کہ اسے موڑیں تو پھر وہ عین اس درخت کی طرح وہ جب بڑا ہو چکا ہے اس کا مڑنا مشکل ہے. ہاں، بیٹے کی اس راہ پر تیاری کر جس پر اسے جانا ہے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر ہمیں بہت سی جگہوں پر ملتا ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. خدا نے اپنا آئین جو دیا، اس آئین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر ہمیں بہت سی ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں. ہم حنا کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم سمسون اور اس کے والدین کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم زکریا کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا یہ تخم تیرے جلال کا سبب بنے. یہ تخم جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خدا فرماتا ہے جب تو بے وجود مادہ تھا تو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. جب تو بے وجود مادہ ہی تھا، اس سے پہلے کہ تیرا مادہ، اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جاتا، اس سے پہلے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا. ابھی تیرا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو اس سے پہلے تیرا وجود ہوتا میں نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. جب ہم یہودی دستور کو دیکھتے ہیں، تو جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس سے پہلے ماں جب حاملہ ہوتی تھی، جب اسے حمل ٹھہرتا تھا تو وہ خدا کے آگے دعا کرنا شروع کر دیتی تھی. سو اس کے 9 منتھ دعا کے اندر گزرتے، شریعت کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے گزرتے. ہاں، جب اس کے بچے کی پرورش اس کے پیٹ کے اندر ہو رہی ہے، اس کے مادے کو خدا ترتیب دے رہا ہوتا ہے، تو وہ شریعت کا کلام اپنے اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو، اپنی اس اولاد کو سنا رہی ہوتی، بتا رہی ہوتی. سو وہ بول تو نہیں سکتا تھا اس وقت، وہ بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے. سو شریعت اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے کانوں میں پڑھتی ہمیں نظر آتی ہے. سو جیسے ہی ہم یہودی دستور پر تھوڑا سا اور غور و فکر کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی ان کا بچہ جو ہے پہلے دن چلنا شروع کرتا، پہلا دن جب وہ چلنا شروع کرتا تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ہیکل کے بعد یہودیت کے اندر وہاں پر چھوٹے چھوٹے مدرسے بنائے جاتے تھے، سیکھنے کی جگہ بنائی جاتی تھی.
جیسے ہی بچہ اپنا پہلا قدم اپنی زندگی کے اندر پہلا قدم چلتا تو اس کے والدین کیا کرتے؟ اس کے والدین اس کی انگلی کو پکڑتے اور اس مدرسہ کے اندر لے جاتے۔ جب اس مدرسہ کے اندر لے جاتے تو ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر جو استاد ہوتے تھے، وہاں پر جو ٹیچرز ہوتے تھے، وہاں پر جو ربی ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ بچے کو کلام کی آیت کو لکھ کر کیا کرتے کہ روٹی کے اوپر چسپاں کر دیتے۔ روٹی کے اوپر چسپاں کرتے، سب سے پہلے وہ اس کے لیے دعا کرتے، اور پھر اسے دعا کے بعد جب وہ فری ہوتے تو وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے، اور جب کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے تو اس کی روٹی کے اوپر وہ کلام کی آیتوں کو جو ہے لکھ کر چسپاں کر دیتے تھے۔ اس لیے تو خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اسے نوش کیا، میں نے اسے کھایا۔ وہ کلام کی آیات کو روٹی کے اوپر لکھتے تھے اور وہ کھاتے تھے۔ کلام کی آیات کو اپنے اندر، خدا کا بندہ کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ایک اور درسگاہ کے اندر، اس مدرسہ کے اندر ایک اور جو پروسیجر کیا جاتا تھا بچوں کو تربیت دینے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تختیوں کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تختیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ میں نے جب میں چھوٹی کلاسز میں، پرائمری کلاسز میں تھا تو میں نے بھی تختی کو لکھا، تختی کے اوپر لکھا۔ بتایا یہ جاتا ہے یہودیت کے اندر کہ جب وہ بچے کو پڑھاتے، اس کی ٹریننگ کرتے، اس کی تربیت کرتے تو تختی کے اوپر کلام کی آیات کو لکھ دیتے۔ جب کلام کی آیات کو لکھ دیتے تو پھر اس ایک اور کام جو وہ کرتے تھے کہ اس لکھائی کے اوپر شہد جو ہم کھاتے ہیں، میٹھا شہد جو ہوتا ہے، اس کو پہلے تختی کے اوپر لکھائی کرتے آیت کی، پھر اس کے اوپر شہد لگا دیتے اور اس شہد کو سوکھنے دیتے، اور جب وہ سوکھ جاتی تو وہ ٹرانسپیرنٹ شیشہ جیسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہے۔ ایسے ہی جب وہ شہد جو ہے سوکھ جاتا تو اس میں سے جو نیچے آیت لکھی ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی۔ وہ بچہ کرتا کیا؟ وہ بچہ کرتا کہ ایک قلم لیتا، اور جب کہ وہ شہد سوکھ گئی ہے، وہ سخت ہو چکی ہے، اس پر لکھنا ممکن نہیں، وہ کرتا کیا کہ وہ اپنی قلم کو منہ کے اندر ڈالتا اور تھوک اس قلم کے اوپر لگتی، اور پھر اس تھوک سے وہ اس کو گیلا کر کے اس پر لکھنے کی کوشش کرتا تھا، جو آیت نیچے لکھی ہوتی اس کو لکھنے کی کوشش کرتا، اور پھر جب پھر منہ میں ڈالتا اور پھر اس کو گیلا کرتا تھوک کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر اس قلم کو چلاتا تھا۔ اسی لیے تو خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ شہد کے ٹپکوں سے بھی شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہودیت نے اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی اور کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا نے ہمیں اولاد تو دے دی، لیکن کیا ہم نے اولاد کو خدا دیا یا نہیں دیا؟ اگر ابھی تک نہیں دیا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
جہاں رویا نہیں ہوتی وہاں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جن کلیسیاؤں کے اندر رویا نہیں ہے وہ آج بھی تباہ ہو رہی ہیں، ان کے نوجوان آج بھی تباہ ہو رہے ہیں، ان کے بچے آج بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم زبور 78 زبور کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے، خدا نے ہمیں جو کام دیا ہے کرنے کے لیے وہ کیا کام دیا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو، میں نے تمہیں اولاد دی، تمہیں اولاد والے بنایا، تمہیں پیٹ کا پھل کا اجر تمہیں اولاد کی صورت میں دیا ہے۔ یہ تحفہ، یہ خوبصورت تحفے میں نے آپ کو دیے ہیں بیٹے اور بیٹی کی صورت میں۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے، اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ، میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موم میں کہوں گا۔ جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں۔ یہ فرض ہے والدین کا، دسے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے۔ ہم سے جو لوگ، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو خدا آپ کو تحفے دے رہا ہے، ان تحفوں کو خدا آپ نے دینا ہے، کلام کی سچائیاں ان تک آپ نے پہنچانی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین خود ہی اس سچائی سے واقف نہیں ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو سچائی سے واقف کیسے کروائیں گے؟ وہ اپنے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کیسے کریں گے؟ تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب انگلش کے اندر ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹریننگ، سن ٹریننگز، بیٹی کی تربیت، اولاد کی تربیت۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے، کشادہ راستے پر جانے کے لیے یہ نہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ انسان کو سیدھا تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی تربیت اس راہ پر کرنی ہے جہاں پر میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح کھڑا ہے اور کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ زندگی دینی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو، جتنے لوگوں نے کلام کی اس باتوں کو سنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا سکھائے۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو جیسس، پریز ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ عظیم خداوند تو جو بلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ تو ہماری نجات، ہماری تسلی، ہماری تشفی بن کر خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس بات کے لیے دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آئے خداوندوں کے خدا، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے ان قیمتی لمحات کے لیے خداوند جو تو نے میری زندگی کے اندر بخشے، ہم سبوں کی زندگی کے اندر بخشے کہ تیرے کلام کی باتوں کو ہم نوش کر سکیں۔ آئے خداوندوں کے خدا، تیرے کلام کی باتوں کو ہم سیکھ سکیں۔ سو خداوند
खुदावंद दिल शुक्र गुजारी से भरा है। आए खुदावंदों के खुदा कि तूने हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा है ताकि हम अपने बदनों से तेरा जलाल जाहिर करें। आए खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज। आए खुदावंदों के खुदा इस खूबसूरत लम्हों के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, आए खुदावंदों के खुदा इस खूबसूरत माहौल के लिए, आए खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। आए खुदावंदों के खुदा तेरे बंदा, आए खुदावंदों के खुदा बिशप पौलुस साहब के लिए, आए खुदावंदों के खुदा जिनके वसीला से आज यहां पर मुमकिन हुआ कि खुदावंदों के खुदा गुड शेपर्ड टेलीविजन के वसीला से तेरे कलाम की उत्तम बातों को आए खुदावंदों के खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले बने। सो खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। आए खुदावंदों के खुदा तेरे खादम के लिए जो बड़ी खिदमत आए खुदावंद तूने अपने बंदा को अनायत की है। आए खुदावंदों के खुदा कि वो तेरे कलाम की बातों को आए खुदावंद दुनिया के आए खुदावंद कोने कोने तक, घरानों तक आए खुदावंद पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। खुदावंद उनकी सारी काविश में खुदावंद तू अपने लोगों का हामी और नासिर हो और खुदावंद वसाइल मुहैया कर ताकि बहुत से लोग आए खुदावंदों के खुदा बरकत को हासिल करें, बहुत से लोग तेरी कुर्बत में आए और खुदावंदों के खुदा कलाम के वसीला से खुदावंद सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे कदूस पाक और पवित्र नाम को मिल जाए। खुदावंदों के खुदा सारे आए खुदावंद टीम के लिए, कैमरामैन के लिए, आए खुदावंदों के खुदा और जितने भी लोग इस टीम का हिस्सा हैं, एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद तेरा खादम होते हुए तेरी हजूरी से बरकत चाहता हूं। छू ब्लेस कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस।